جو جمعے کے دن میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اگر کسی کی عمر 80 سال نہ ہو تو جتنے سال عمر تھی اتنے گناہ معاف اور باقیوں کی نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو تمام مسلم برکت کے لیے باوجود درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو جمعہ میں ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنے بڑے عابد و زاہد تھے وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ جب پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دین اسلام کی کھل کر تبلیغ کی، یہاں تک کہ غول در غول لوگوں کے وفد آتے تھے اور آپ کے پاس ٹھہرتے تھے، آپ انہیں دین کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے۔ لیکن بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب معاش کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، سارے اخراجات مہمانوں کے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ازواج مطہرات تھے، ان کے اخراجات سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے تھے۔ لیکن بظاہر کوئی طلب معاش کا ذریعہ نہیں تھا۔ جب صحابہ جو انہوں نے دیکھا، انصار صحابہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سیکھنے سکھانے میں لگا دیتے ہیں، لوگ آ کے دین سیکھتے ہیں، آپ سکھاتے ہیں اور سارے اخراجات بھی آپ کے ذمہ ہیں، تو بہت سارا مال و دولت لے کر انصار صحابہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نذرانہ، یہ کچھ مال و دولت یہ قبول فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی بلکہ ان کو کہا کہ یار بیٹھ جاؤ، وحی کا انتظار کرنے لگے۔ تو کچھ دیر کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیں میں تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی عوض میں تم سے نہیں چاہتا۔ یہ جو میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و پہچان دی، قرآن دیا، ایمان دی، یہ جو تم اندھیروں میں جہالیت کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، تمہیں ہدایت اور روشنی کی طرف تمہیں مائل کیا، ان ساری چیزوں کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا، بلکہ اگر طلب کرتا ہوں تو یہ کہ اپنے الا المودۃ فی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کی، اپنے اہل بیت کی محبت کو طلب کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی، اپنے قرابت دار کی محبت طلب کی۔ گوئے کہ یوں فرمایا اے لوگو تم علی سے محبت رکھنا، اے لوگو تم فاطمہ سے محبت رکھنا، اے لوگو تم امام و حسن و حسین سے محبت رکھنا، میری عطرت میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، اس کے علاوہ مجھے کوئی دنیا میں نہ کوئی مال چاہیے نہ کوئی دولت چاہیے، الا المودۃ فی القربى۔ اور جس شخص نے اہل بیت سے محبت کی، اہل عطرت سے محبت کی، اس کے جزا کیا؟ حدیث پاک میں فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے گا تو فرمائے کہ ماتا مؤمنا، وہ اس حال میں مرے گا کہ ایمان کی حالت ہوگی، مومن ہو کر مرے گا۔ تو یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ۔ اور دوسری حدیث پاک یوں فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَہِیدًا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے گا وہ شہید ہو کر مرے گا، یعنی اسے شہادت کی موت آئے گی۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اور جو اہل بیت اہل عطرت کی بغض میں مرے گا وہ اس حال میں مرے گا کہ وہ کافر ہوگا۔ حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا جس نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ تو جو اہل بیت سے محبت نہ رکھے، بغض رکھے، فرمایا وہ کافر ہو کے مرا۔ تو دونوں کی جزا حضور نے بیان کر دی۔
تو حضور نے اور کچھ طلب نہیں کیا الا المودۃ فی القربہ، اپنے اہل بیت اطہار کی محبت کو طلب کیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی عبرت ہے، جنہوں نے ظلم امام حسین کو اور اہل بیت اطہار کے پورے خاندان کو صرف ایک بیمار کربلا علی بن حسین بچ کر آئے تھے، باقی سب نے اپنی جانیں رہ خدا میں قربان کر دی۔ جنہوں نے ظلماً شہید کیا ان کے فرمائے کہ ان پر جنت حرام، اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے کیسا، حضور نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں کمال کی قربت رسول اللہ سے تھی، اس قربت کو بیان فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، اور جس نے حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھے گا۔ اور کہیں فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اور امام حسن کو ایسے سونگتے تھے جیسے کہ لوگ پھولوں کو سونگتے، اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر امام حسن و حسین رسول اللہ کے پھول۔ اور کہیں یوں فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، کہ امام حسن اور امام حسین فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک مرتبہ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ نے کمبل اوڑا ہوا تھا اور اس کمبل کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ جب ہم گفتگو سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ تو کمبل کے اندر ایسا کیا چھپا رکھا ہے؟ جب حضور نے کمبل ہٹایا تو ایک جانب امام حسن تھے اور ایک جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر حضور نے یوں فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، احبہما، اے اللہ تو بھی امام حسن و حسین کو محبوب رکھ، واحب من یحبہما، اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو امام حسن و حسین کو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خطبہ یکدم چھوڑ دیا اور منبر سے نیچے اترے۔ کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر امام حسن و حسین لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، چلتے ہیں تو لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں۔ حضور نے خطبہ چھوڑ دیا وہیں پر اور نیچے اترے اور امام حسن و حسین کو اٹھا لیا، ایک اپنے دائیں طرف بٹھا لیا اور دوسرے اپنے بائیں طرف بٹھا لیا۔ اور پھر فرمائے کہ واقعی اللہ تبارک نے سچ فرمایا ہے کہ اے لوگو تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اور حقیقت ہے آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ وہ باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنی باپ کی محبت میں آ کر وہ اگر ناجائز کام کرنا پڑے وہ بھی کر ڈالتا ہے، حرام کمانا پڑے حرام کما لیتا ہے، اور حرام اور ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے اولاد کی خاطر، دین کے اوپر چھوڑنا پڑے وہ دین بھی چھوڑ دیتا ہے اولاد کی خاطر۔ تو یہ اولاد اور مال انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے یہ انسان کے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کثرت سے عبادت کرنے والے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کو جو رسول اللہ سے تعلق تھا وہ ایک طرف، لیکن آپ اتنے بڑے عابد و زاہد کی کثرت سے عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، اور آپ نے اپنی عمر مبارک میں کم و بیش 25 حج فرمائے، اللہ اکبر، اور وہ بھی 25 حج آپ نے پیدل چل کر فرمائے۔ تو جہاں آپ کو رسول اللہ سے اتنا تعلق، آپ کے فضائل، لیکن وہیں پر آپ بہت بڑے عابد و زاہد بھی تھے امام حسین۔ تو جو حسین کا ملنگ ہے وہ نماز کا پابندی کرنے والا ہے، جو حسین کا ملنگ ہے وہ کثرت سے روزے رکھنے والا ہے، جو حسین کا ملنگ ہے وہ حج کرنے والا ہے، لیکن جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ حسین کا ملنگ نہیں ہو سکتا، وہ کسی شیطان کا ملنگ ہوگا۔ کہ جو امام حسین سے محبت کرے گا وہ امام حسین کی سیرت پر عمل بھی کرے گا۔ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام، اور نماز کے دوران حضرت امام حسن و حسین تشریف لے آئے اور امام الانبیاء کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگے
جب امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو حضرت امام حسین آپ کے پیٹھ پر چڑھ گئے اور آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نیچے تشریف لے آئے، پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا ماجرا تھا؟ آپ نے خلاف معمول سجدے کو لمبا کر دیا، کیا وحی نازل ہونے لگ گئی تھی؟ کیا سبب بن گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب سجدے میں گیا تو حضرت امام حسین میری پیٹھ پر چڑھ گئے تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اٹھوں اور امام حسین نیچے گر جائے، ان کے اترنے کا انتظار کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی تھی، لیکن امام حسین سے محبت کا انداز دیکھیے کیسا، طویل سجدہ کر دیا صرف امام حسین کے گرنے کے خوف سے۔ اور کربلا کے اندر امام حسین نے اس سجدے کو اس کا بدلہ بھی کیسے دیا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکایا تو رب تبارک و تعالیٰ کے آگے ایسا سجدہ کیا کہ کبھی یہ سجدے سے کبھی اب قیامت کے دن ہی سر اٹھے تو اٹھے، آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، یہاں کے جان اللہ کی بارگاہ میں قربان